نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد اذ یقول المنافقون جب کہتے تھے منافق والذین فی قلوبہم مرض اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے غر ہؤلاء دینہم دھوکے میں ڈالا ان لوگوں کو ان کے دین نے ومن یتوکل علی اللہ اور جو کوئی بھروسہ کرے اللہ تعالی پر فإن اللہ عزیز حکیم پس بے شک اللہ تعالی غالب ہے حکمت والا وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ اور کاش کہ وہ دیکھتے آپ منظر جب فوت کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا فرشتے یضربون وجوہہم وادبارہم مارتے ہوں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر وذوقوا عذاب الحریق اور کہیں گے چکھو جلنے کا عذاب ذالک بما قدمت ایدیکم یہ اس لیے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور بے شک اللہ تعالیٰ بالکل ظلم نہیں کرنے والا بندوں کے لیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانفال کا 7واں رکوع آیات نمبر 49, 50 اور 51 آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ غزوہ بدر کا تذکرہ ہوا، کس طرح چند مسلمان جو ایمان میں کامل تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے جذبے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کرنے کے لیے بدر کے میدان میں گئے اور اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کے سامنے کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کرتے ہیں کہ جب یہ مٹھی بھر مسلمان اتنے بڑے لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے اور لڑائی کے لیے جا رہے تھے تو منافقین نے یہ منظر دیکھ کر یہی کہا کہ بے وقوف لوگ ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کیسے لڑ سکیں گے ان کے ساتھ۔
سمجھ آئے کوئی نہیں؟ یہ منافقوں کا تبصرہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کاش وہ یہ بات سمجھ لیتے کہ جو رب پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ناکام نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی توکل کر کے تو دیکھیں، اللہ کی ذات پر کوئی کامل یقین پیدا کر کے تو دیکھے۔ اللہ کی ذات پر جس کا یقین کامل ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو کسی میدان کے اندر شکست نہیں دیتے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین، یہ یقین واقعی دل میں آ گیا تو کامیابی ہے۔ اب جب تک یہ یقین دل میں نہیں ہے، زبانی طور پر ہے، ایمان کمزور ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن جب ذات الہی پر کامل یقین ہو گیا پھر دنیا کی کوئی طاقت انسان کی پیٹھ نہیں لگا سکتی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان ہمارا ہوتا ہے وہ ڈھیلا ڈھیلا۔ میں اکثر وہ مثال سناتا ہوں کہ مسلمان اور غیر مسلم نے بحث کی۔ مسلمان نے کہا کہ ہر تکلیف سے ہر دکھ سے اللہ بچاتا ہے، غیر مسلم نے کہا کہ نہیں بابا گرو نانک بچاتا ہے۔ اس پر ان کی بحث طول پکڑ گئی۔ انہوں نے شرط لگائی بھی اوپر چھت پہ چڑھتے ہیں یا پہاڑ پہ چڑھتے ہیں، اوپر سے چھلانگ مارتے ہیں کہ کون بچاتا ہے؟ کہ ٹھیک ہے۔ پہلے اس غیر مسلم نے جا کر چھلانگ ماری۔ چھلانگ مارنے سے پہلے اس نے کہا کہ بابا گرو نانک جی بچاوے ہو، خیال کرے ہو۔ مسلمان کے ذہن میں تھا کہ بابا گرو نانک کہاں بچا سکتا ہے، ابھی جب یہ اوپر سے گرے گا تو اس کی ٹانگ شام ٹوٹ جائے گی۔ لیکن بعض لوگوں کو چھلانگ مارنے کا تجربہ ہوتا ہے، اس نے ذرا اوپر سے چھلانگ ماری، اس کو تو کچھ بھی نہ ہوا۔ اب مسلمان بیچارہ بھی ڈر گیا کہ کیا پتہ بابا گرو نانک ہی بچاتا ہو۔ ایمان تو تھا نا تھوڑا کمزور، یہ شک والا ایمان جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا چل بھائی مسلمان اب تو چھلانگ مار۔ اب مسلمان بیچارہ ڈرتا ڈرتا اوپر چڑھا پہاڑ پر یا چھت پر جہاں بھی جانا تھا۔ وہاں جب چھلانگ لگانے لگا تو کہنے لگا یا اللہ تو میرا مالک ہے، تو میرا رب ہے، تو ہی بچانے والا ہے، تو بچائے مجھے۔ اور کہتا ہے بابا گرو نانک جی تھوڑا خیال تسی بھی میرا رکھو، یعنی ساری گل اللہ تے نہ چھوڑے ہو، تھوڑا خیال تسی بھی رکھو۔ نعوذ باللہ یہ والا جو ایمان ہے نا کہ کچھ ادھر کر لیا کچھ ادھر کر لیا، یہ والا ایمان کامل نہیں ہے۔ مکان بنایا، اوپر ماشاءاللہ کی تختی بھی لٹکا لی، ساتھ جوتا بھی لٹکا لی، ماشاءاللہ کی تختی بھی لگا لی، ساتھ جناب وہ کالا کپڑا بھی لٹکا لیا، نظر بد سے کچھ چلو ماشاءاللہ بھی کچھ بچائے گا اور کچھ یہ والا جوتا بھی بچائے گا۔ یہ والا طریقہ ٹھیک نہیں ہے جی۔ ماشاءاللہ ہے بس ماشاءاللہ ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ گاڑی پہ ماشاءاللہ کا بورڈ بھی لگا لیا، ساتھ جوتے بھی لٹکا لی۔ فرمایا یہ والی چیز نہیں، ذات الہی پر کامل یقین، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر جب کامل یقین ہوگا پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اللہ میں اپنی ذات پہ یقین کامل نصیب فرمائے۔ دیکھیے یقین کامل کیسے؟ جیسے خلیل اللہ کے سامنے اس وقت جب آگ میں ڈالا جانے لگا سامنے جبرائیل آ کر پوچھتے حل لک من حاجت، سبحان اللہ، کون پوچھتے آ کر جی؟ جبرائیل امین، جو اللہ کی طرف سے وحی لے کر پہلے بھی آتے رہتے تھے، کوئی زمین کا کوئی بندہ نہیں کہہ رہا، جبرائیل امین کہہ رہے ہیں حل لک من حاجت، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ جواب میں ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہو، تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں یقین کامل، اللہ کی ذات پر کامل یقین۔ اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے۔ باہر کے منافقین نے صحابہ کرام کا مذاق اڑایا کہ دیکھو جی تلواریں بھی کوئی نہیں اور جناب اسلحہ بھی کوئی نہیں، تعداد بھی تھوڑی سی، جہاں رہے جناب مقابلہ کرنے کے لیے بیوقوف ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یقین کتنی بڑی چیز ہے۔ اذ یقول المنافقون، جب منافقوں نے کہا والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، یہ منافق ہی تھے جن کے دلوں میں نفاق کا مرض یا جن کے دلوں میں کفر کا مرض یا فسق و فجور کا مرض، وہ کہنے لگے غر ہؤلاء دینہم، دھوکے میں ڈالا ہے ان لوگوں کو ان کے دین نے۔ اور جی دین نے کہا
بس اللہ مدد کرے گا، اللہ پر بھروسہ کرو اور یہ اور وہ، اور اسی پر یقین کر کے نکل پڑے، اب مار کھائیں گے جی۔ غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا۔ یہ تبصرہ منافقوں کا تھا، رب کہتا ہے میری بات سنو، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو کوئی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے تو سنو دنیا والو، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب بھی ہے، اللہ حکمت والا بھی ہے۔ اللہ کی ذات پر کوئی بھروسہ کر کے تو دیکھے نا، اللہ کوئی مجبور اور کمزور تو نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ تو غلبے والا ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے، اس کے فیصلے کو دنیا کے کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اب اللہ فرماتے ہیں جن کا یقین میری ذات پر نہیں، دل میں کفر اور نفاق موجود ہے، ابھی تو اس دنیا میں باتیں کرتے رہے، موت کے وقت جب فرشتے ان کو ماریں گے نا، پھر ان کو پتہ چلے گا۔ اللہ موت کی سختیوں سے حفاظت فرمائے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ وہ منظر بھی دیکھتے، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، جب فوت کریں گے کافروں کو فرشتے، فرشتوں کی جماعت آئے گی فوت کرنے کے لیے کافروں کو، تو پھر کیا ہوگا؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، اس وقت فرشتے ان کو مارتے ہوں گے، چہروں پر بھی ماریں گے، اور اس وقت ان کی پیٹھوں پر بھی اللہ کے فرشتے ان کو ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتوں کی مار سے محفوظ فرمائے۔ فرشتوں کی مار اور فرشتوں کی جناب پٹائی اتنی شدید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمایا۔ آپ تھوڑا پیچھے چلیں جی، سورۃ الاعراف میں جائیں، 8ویں پارے میں، 8واں پارہ نکالیں، سورۃ الاعراف ہے اور صفحہ نمبر 140، آیت نمبر 36 ختم ہو رہی ہے، 37 شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 37 سورۃ الاعراف، 8واں پارہ سورۃ الاعراف، آیت نمبر 37، 36 ختم ہو رہی ہے، 37 شروع ہو رہی ہے 8ویں پارے میں جی۔ کیا فرمایا جی؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، آیت نمبر 37، آیت نمبر 37، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ کھڑا ہو، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہو، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں ان کو ان کا حصہ تقدیر میں لکھا ہوا ضرور ملے گا۔ دنیا میں تو ملے گا جو اللہ نے لکھا ہے، موت کے وقت کیا حالت ہوگی؟ حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے آئیں گے، یتوفونہم، ان کو فوت کرتے ہوں گے، موت کے وقت جب میرے فرشتے ان کے پاس آئیں گے، قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہیں گے ان کو وہ کہاں گئے جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے علاوہ۔ یہ موت کے وقت فرشتے کہیں گے کافر اور مشرک کو، اینما کنتم، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں گئے جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے علاوہ۔ قالوا ضلوا عنا، پھر وہ کہیں گے مرنے والے، جی وہ تو ہم سے گم ہو گئے، جن کو ہم سمجھتے تھے وہ ہماری مدد کریں گے، جن کو ہم پکارا کرتے تھے، ضلوا عنا، وہ تو ہم سے گم ہو گئے، وہ تو اب نظر کوئی نہیں آتے۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور گواہی دیں گے اپنی جانوں کے خلاف کہ بے شک وہ دنیا میں کفر کرنے والے تھے، ہم غلطی کرتے رہے جی، کفر کرتے رہے، اللہ کے علاوہ غیروں کی پکاریں کرتے رہے، آج تو موت کے وقت اللہ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ اب واپس آئیے جی، ادھر فرشتے کہہ رہے ہیں
کہاں گئے جن کو تم پکارتے تھے اور یہاں کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ فرماتے یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے مار رہے ہوں گے ان کے چہروں پر، تھپڑ ماریں گے ان کی پیٹھوں پر، مار مار کر پوچھیں گے، اب وہ آیت بھی ساتھ ملاؤ، تھپڑ مار مار کے پوچھیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ بتاؤ وہ کہاں گئے جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے علاوہ، ان کو بلاؤ نا۔ اب اس سے بڑھ کر اور مشکل وقت کون سا آئے گا؟ تمہاری روح ہم نکال رہے ہیں۔ اور سورۃ النازعات میں فرمایا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اللہ کے وہ فرشتے ہیں رگوں کے اندر ڈوب کر کھینچ کھینچ کر روح کو نکالتے ہیں، رگ کو توڑ توڑ کر روح کو نکالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں مجرم کی روح یوں نکالی جاتی ہے جیسے ایک ریشمی چادر ہو، اس کو ایک کانٹے دار شاخ کے اوپر لپیٹ دیا جائے، ایک بندہ چادر کا کونا پکڑے، دوسرا بندہ ٹینی کو پکڑے، وہ چادر کو کھینچے، اس نے ٹینی کو کھینچا، جیسے وہ چادر ریشمی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، ایسے ہی مرنے والے کی رگ رگ کو توڑ دیا جاتا ہے۔ یا دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا جیسے زندہ بکری کے اوپر سے چمڑی ادھیڑی جائے اس کو درد اور تکلیف ہوتا ہے، ایسے ہی مجرم کی روح نکلتے وقت بھی درد اور تکلیف ہوتا ہے۔ فرشتے تھپڑ مار رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں اور کہتے ہیں وہ کہاں گئے جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے علاوہ، اور وہ چیخ چیخ کر کہتے ذلوا عنا، وہ تو نظر کوئی نہیں آتے۔ اللہ فرماتے پھر فرشتے کہیں گے وذوقوا عذاب الحریق، چکھو نہ جلنے کے عذاب کا مزہ، ابھی تو موجوں کی تھپیڑے ہیں، یہ تو موجوں کی تھپیڑے ہیں، ابھی طوفان باقی ہے، ابھی تو فرشتوں کے تھپڑ پڑنے ہیں، ابھی جہنم کے جلنے کا عذاب باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ بس مختصر سا ایک مقام اور دیکھ لیجئے، 18واں پارہ نکالیں، صفحہ نمبر ہے 315، آیت نمبر 99، 18واں پارہ سورۃ المؤمنون، سورت کا نام ہے سورۃ المؤمنون، پارہ نمبر 18، سورۃ المؤمنون 18واں پارہ، صفحہ نمبر 315، آیت نمبر 98 ختم ہو رہی، 99 شروع ہو رہی، 99 ایک کم 100۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب مجرموں میں سے ایک مجرم کو موت آئے گی۔ اب وہ دونوں آیتیں ساتھ ملاؤ، ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ انفال میں فرشتے تھپڑ ماریں گے، اور سورہ اعراف میں فرشتے کہیں گے وہ کہاں گئے جن کو تم پکارتے ہو۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ایک مجرم کی موت آئے گی، کافر کی، مشرک کی موت آئے گی، فرشتے چہروں پر تھپڑ بھی مارتے ہوں گے، ساتھ پوچھتے بھی ہوں گے وہ کہاں گئے، تو پھر حالت کیا ہوگی؟ حتی اذا جاء احدهم الموت، جب موت آئے گی، قال، وہ مرنے والا کیا کہے گا اس وقت؟ قال رب ارجعون، وہ کہے گا اے میرے رب مجھے لوٹا، اے میرے اللہ مجھے مہلت دے، یا اللہ تھوڑا وقت اور مجھے مل جائے۔ کیوں؟ کس کام کے لیے؟ جواب میں کہے گا مرنے والا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں وہ نیک عمل کر لوں جو پہلے چھوڑ چکا تھا، جو دنیا میں پہلے نہ کر سکا اب وہ کرنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، تیری آیات کو ماننا چاہتا ہوں۔ جواب آئے گا کلا، ہرگز نہیں، کلا کا معنی ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک کلمہ ہے جو وہ کہہ رہا ہے، یہ ایک منت ترلا ہے جو وہ کر رہا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ الی یوم یبعثون، اب دنیا میں نہیں لوٹایا جائے گا، اب برزخ کا جہان شروع ہو رہا ہے، قبر کا جہان شروع ہو رہا ہے۔ کب تک؟ الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے والے دن تک۔ اب قیامت تک برزخ میں جانا ہے، اب بے شک تو چیخ اور بے شک تو معافی مانگ، اب تجھے واپس دنیا میں نہیں لوٹایا جائے گا۔ اب واپس آئیے جی، فرمایا
ولو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ، اللہ فرماتے ہیں وہ منظر کاش کہ تم دیکھ لیتے جب فوت کریں گے کافروں کو فرشتے، پھر تھپڑ ماریں گے چہروں پر، پھر تھپڑ ماریں گے ان کی پیٹھوں پر اور بیک پر، وذوقوا عذاب الحریق، فرشتے کہیں گے چکھو نہ جلنے کے عذاب کا مزہ۔ وہ منتیں کر رہا ہوگا مجھے تھوڑی مہلت دی جائے، مجھے وقت دیا جائے، مجھے دنیا میں لوٹایا جائے، اب میں اللہ کو راضی کر لوں گا، لیکن مہلت نہ ملے گی۔ یہ ساری سزائیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ کیا وجہ اور کیا قصور ہے؟ فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے جو تمہاری جانوں نے، تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اپنی بدعمالیاں لے ڈوبی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، اپنے ہاتھوں کی کمائی تم کھا رہے ہو، اپنے ہاتھوں کی کمائی تمہیں مروا رہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور سنو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرنے والا بندوں کے لیے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ تو بندوں کی اپنے بدعمالیاں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں سنا دنیا کے اندر، پھر کفر و شرک کیا، اس کا یہ انجام ہوا۔ اللہ میں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ اذ یقول المنافقون، جب منافقوں نے کہا، والذین فی قلوبہم مرض، اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض تھا، غر ہؤلاء دینہم، دھوکے میں ڈالا ان لوگوں کو ان کے دین نے، ومن یتوکل علی اللہ، اور جو کوئی بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ پر، فإن اللہ عزیز حکیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ ولو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ، اور اگر آپ دیکھتے وہ منظر جب فوت کریں گے کافروں کو فرشتے، یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ مارتے ہوں گے ان کے چہروں پر اور مارتے ہوں گے ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہوں گے چکھو جلنے کا عذاب۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بالکل ظلم نہیں کرنے والا بندوں کے لیے۔